بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، اور پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز غارت نہیں کرے گا، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ سورہ محمد کی آیت 4، 5 اور 6 ہیں۔ ان 3 آیات میں ایک اہم حکم باری تعالی شانہ کا اہل ایمان کے لیے، جس پر رب کریم کا نصرت کا، کامیابی کا وعدہ ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کو جو برکات بخشی ہیں
اور آپ کی مبارک ترین دعاؤں کے ثمرات میں سے ہے کہ جیسے پہلی امتوں کے کفار و مشرکین اور معاندین پر بالآخر اللہ کا عذاب ان کے کرتوتوں کے سبب یوں آتا تھا کہ کفار کی جڑ اکھیڑ کر پھینک دی جاتی تھی، ایک بھی بچتا نہیں تھا۔ اللہ تعالی شانہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات میں یہ بات بھی عطا فرمائی ہے کہ اہل کفر کو بھی اللہ کی اس عظیم ترین رحمت جس کے سبب ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا ایک حصہ ان ظالموں کو یہاں دنیا میں بھی عطا فرمایا ہے۔ ارشاد ہے اگر اللہ چاہتا تو قوم عاد و ثمود قوم نوح کی طرح ان مشرکین مکہ اور عرب کے مخالفین کو بھی سزا خود دے دیتا، ہلاک اور برباد کر دیتا، لیکن ایسا اللہ نے کیا نہیں۔ اہل ایمان پر جہاد اور قتال کو فرض کیا، اور ان میں سے کچھ جو سرگنا تھے کفر کے ان کی ہلاکت کو چاہا، اور باقی مزید مہلت دیے گئے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی اہل ایمان کے لیے جیسی کچھ تکالیف اور آزمائشوں اور دن رات مظالم سہنے کی تھی، مدینہ پاک میں اس کا رنگ بدل دیا۔ ان ظالموں نے چاہا کہ مسلمان وہاں بھی سکھ کا سانس نہ لیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں بھی ٹکنے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی شانہ کی چاہت یہ تھی کہ اب ان کو غلبہ، دنیا اور آخرت کی حکمرانیاں، آسانیاں، ہر نوع کی دولتیں، ایمان کے ساتھ اعمال کی راہوں کو کشادگی، اور سب دنیا کے لیے اطمینان اور امن کا صرف پیغام ہی نہیں، عملاً اللہ کی رحمتوں کو عام کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے، ایک موٹی سی مثال ہے، انسان کے بدن میں کوئی عضو اگر ایسا خراب ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ یا تو پیر کٹوا لے، پاؤں کا علاج یہی ہے، ورنہ تیری ساری ٹانگ اور پورے جسم کو خطرہ ہے، گل سڑ کر ناکارہ ہو جائے گی۔ تو بندہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ایک پاؤں جاتا ہے تو جائے، پوری ٹانگ اور جسم تو محفوظ رہے۔ کفر کی اور اس کے سرگنوں کی یہی مثال ہے کہ ان کو جب تک کاٹ نہ دیا جائے، پامال نہ کیا جائے، ان کی شوکت اور سطوت کو توڑا نہ جائے، تو صرف ان کی ذات کوئی نقصان نہیں بلکہ ساری انسانیت کا اس میں نقصان ہے۔ اللہ پاک نے جہاد کو مشروع کیا، قتال کو فرض قرار دیا، اور اس کے دونوں پہلوؤں کو یہاں بیان فرمایا، اور اس کے نتیجے میں جو جنگ بدر ہوئی اس میں حق تعالی شانہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ علیہم رضوان کو کھلی فتح عطا کی، اور اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ مکے کے بڑے سردار 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ جب ان کو باندھ کر مدینہ پاک لایا گیا تو مشورہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رائے اور مشورہ یہ کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان پر احسان ہوگا، شاید یہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔
اور مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، تو جو فدیے میں رقم ملے گی اس سے اہل ایمان اپنی حالت بھی اور اگلی جنگ کی تیاری بھی کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کفر کی شوکت کو جب تک توڑا نہ جائے تب تک ایمان کی راہیں آسان نہیں ہوں گی، ان 70 کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی آئندہ جرت نہ کرے مسلمانوں اور ایمان کی راہ کو روکنے کی اور ظلم اور تعدی کرنے کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رافت اور نرم دلی کے باعث پہلا فیصلہ جاری فرمایا کہ فدیہ لے کر یہ جو 70 کافر مشرک مکے کے پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس وقت تک اس سلسلے کی وحی بھیجی نہیں تھی، اور آخر میں جب یہ فیصلہ لاگو ہو چکا تو اللہ پاک نے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ وہ عمر والا فیصلہ بہتر تھا، اچھا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے کی بات کر لی ہے تو اب وہ جائز ہے، آپ ایسا کر لیں۔ حق تعالی شانہ نے یہاں قتال کے سلسلے میں کہ جب مسلمان بھی کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دشمن کو قتل کریں گے، اور ایسا ہوا بدر میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاص خادم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ فرماتے تھے مکے میں ان کافروں کا ہمارے اوپر ایسا رعب تھا کہ یہ ابو جہل کو میں دیکھ لیتا تو میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو مسلسل ٹکی باندھ کر دیکھوں، لیکن جب جنگ بدر میں وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے پڑا ہوا تھا اور سسک رہا تھا موت کے انتظار میں، تو فرمایا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے یوں ذبح کیا کہ میری تلوار ذرا کم درجے کی تھی، کم قیمت کی، اس نے کام بھی کم کرنا، میں نے اس کی گردن پر مارنی چاہی، وہ اس کے کندھے پر لگی، زخمی تو پہلے ہی تھا، یہاں سے بھی خون مزید نکلا اور مرا نہیں۔ فرمایا کہ زیادہ خون نکلنے سے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ سونے اور چاندی سے مرصع تھی، بڑی ہی کاٹ رکھنے والی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اس کو چھینا اور اس کی گردن جدا کرنے لگا تو بدبخت کہنے لگا موت کے وقت بھی کہ میری تون ذرا تھلیوں موڈیاں دے کولوں وڈی تاکہ پتہ لگے کسی سردار دی تون۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کی اکڑ بھی ساتھ مرنے لگی، کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، غوطے کھا رہا، وہ ایمان کا وقت گزار بیٹھا۔ یہ مرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑھ کر ہے، یہ مرتے ہوئے بھی اکڑ دکھا رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کے دل کو یہ سکھ دیا کہ جہاد کے ضمن میں اپنے دشمنوں کو خود قتل کریں۔ رہا یہ کہ جو اہل ایمان شہید ہو گئے، آیا وہ کامیاب نہ ہوئے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے انہیں جنت عطا کی۔ لوگوں کو تو موت کے بعد ملتی ہے، اور شہید کو مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت کا دکھا دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک عجیب لفظ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے شہداء اور سب اہل ایمان، عرفہا لہم، فرشتوں سے پوچھنا نہیں پڑے گا میری جنت کا حصہ کون سا ہے، ساڈے گھر نوں کیڑی گلی جاندی، پہلی دفعہ داخل ہونا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو پہلے سے پہچان ہوگی، پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں،
خود داخل ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خود سے. کیسے خود سے؟ قرآن پاک میں جنت کی تعریف آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاصیل ارشاد فرمائیں، اور شہداء کو تو وہ حصہ دکھا ہی دیا جاتا ہے. اہل ایمان کو بھی قبر میں جو منظر دکھایا جاتا ہے اس کی جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے. جو دیکھی ہوئی چیز ہو دوبارہ دیکھنے پر بندے کو وہ یاد آ ہی جاتی ہے. اور دوسری تفسیر یہ لکھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ عرفہا لہم، اہل جنت کو اپنے مقام اور محلات اور نعمتوں کی اللہ کی طرف سے ہی پہچان بھی ہوگی، اور جنت اس دن ان کے لیے اور مہکائی جائے گی. وہاں بدبو کا کوئی نشان نہیں، روشنی اور ہمیشہ کی خوشبوئیں، اور مزید ان کو مہکایا جائے گا اہل جنت کے لیے. یہ معنی بیان کیا عرفہا لہم کا. حق تعالی شانہ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ اور جنت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ. یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. تمام تنگیوں، تکالیف، پریشانیوں، دکھوں سے، رنج و غم سے نجات عطا. دین دنیا کی ہر خیر اور برکت نصیب فرما. یا رب کریم جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہم سب کے اعزاء اقربا والدین، سب کی بخشش فرما، اور تمام مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما. قرآن پاک کا نور تام عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین. یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد کی آیات مبارکہ 4 تا 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی. آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں اور احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.